اچھا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ نا انٹرسٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں اسپاؤسز کے. یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک اسپاؤس جو ہے وہ بہت انٹلیکچوئل ہے اور بہت ایک ایریے میں ڈیپلی سوچتا ہے، اور دوسرا جو ہے بہت کیجول ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہیں پہ ٹکرے ماریں نا. کوئی نہ کوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا انٹرسٹ رکھا ہوگا، اور جس چیز میں آپ کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی اور ایسے حلال ریلیشن شپس دیے ہوں گے، ایسے ساتھی دیے ہوں گے، ایسے فورم دیے ہوں گے جہاں پر آپ اپنے اس شوق کو پورا کر سکتے ہیں. تو صرف اپنے نا ویژن کو تھوڑا سا براڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھیں اور وہیں پہ نہ ٹکرے ماریں. اس کے لیے میں ہمیشہ جو اپنے ذہن میں بات کو یاد رکھتی ہوں، جو ایک گیم ہوتی ہے نا ہم کھیلتے ہیں MAZE، جس میں ہم راستہ ڈھونڈ کے آخر تک پہنچتے ہیں. تو جب آپ راستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اپنی پینسل چلا رہے ہوتے ہیں، تو اگر آپ کسی ڈیڈ اینڈ پہ آ جائیں تو اگر آپ وہاں ٹکرے مارتے رہیں تو وہاں سے تو وہ لائن ختم نہیں ہوتی. آپ کو واپس مڑ کر پھر کسی اور طرف سے راستہ نکال کے اس جگہ پہ پہنچنا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو کامیابی ملتی ہے. تو یہ صرف ایک ایسپیکٹ ہے. اسی جگہ نہ الجھے رہا کریں، ویژن براڈ کریں. ہم اسی پکسل میں رہتے ہیں، پکچر کو نہیں دیکھتے. تو کہیں اور دیکھ لیں، کچھ اور کام کر لیں، کہیں نہ کہیں اور کوئی ایسا انٹرسٹ ہوگا ان کا اور آپ کا بھی جو کہ میچ کرتا ہوگا، تو اس کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ جو ہے وہ بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں. تو میم مجھے ایک سوال پوچھنا ہے جس نے مجھے 5 سال سے پریشان کیا ہوا کہ میم ہم ایک ایسے اسپاؤس کے ساتھ رہ رہے ہیں جس کو بچپن سے عادت ہے اپنی ہر ایک بات اپنے والدین سے شیئر کرنے کی، مطلب اپنے اسپاؤس کی انتہائی پرسنل باتیں بھی اپنے اسپاؤس سے، اپنے بہن بھائی سے شیئر کرنے کی، اور آپ اس کے ساتھ ہر ممکن طریقے سے جو ہے وہ سمجھا بھی چکے ہوں اور جو کچھ انٹرنیٹ سے سیکھ کے بھی مدد حاصل کر، لیکن اس چیز کو آپ اوور کم نہ کر پا رہے ہو، تو آپ کو پھر ایسے اسپاؤس کے ساتھ کس طرح چلنا چاہیے؟ کہ آپ اس کے ساتھ ایک سیکنڈ کے لیے کسی بھی بات کے لیے چھوٹا سا بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر آپ چھوٹی سی بات بھی، اپنی بہت پرائیویٹ بات بھی اگر ہے، تو وہ آپ کے جو ہے ان لاس کو پتہ ہوتی ہے آپ کے ہسبینڈ کے تھرو، تو اس کو کیسے اوور کم کیا جائے؟ ہاں جی، یہ بھی بہت سارے لوگوں کا چیلنج ہے. انہوں نے اپنے بچوں کو اتنا اپنے پر ڈپینڈنٹ رکھا ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ہر بات بتائیں. ایک حد تک تو ٹھیک ہے جب وہ بچے والدین پہ ڈپینڈنٹ ہیں کہ والدین کو ہر چیز پتہ چلتی رہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کی بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ان تک نہیں پہنچنی چاہیے. اب اگر آپ نے یہ چیز آئیڈینٹیفائی کر لی ہے اور آپ نے اپنے ہسبینڈ سے بات کر کے دیکھی اور وہ یہ بات نہیں سمجھتے، تو آپ کچھ معاملات میں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگر شیئر کریں گی تو وہ آپ کے لیے پرابلمٹک ہو جائے گا، وہ باتیں آپ شیئر کرنی چھوڑ دیں اپنے ہسبینڈ سے، وہ باتیں نہ شیئر کریں، ان کو نہ بتائیں. باقی یہ کہ آپ کی چاہے وہ اور کچھ بھی باتیں، یعنی آپ کہتی ہیں کہ چلو وہ میں نہیں بتاؤں گی، لیکن پھر بھی اتنا کچھ ہوتا ہے ہسبینڈ وائف کے درمیان، وہ سب باتیں شیئر کر لیتے ہیں. اس کو پھر آپ اللہ پہ چھوڑ دیں. اور آپ وہ جو صبح شام کی حفاظت کی دعائیں ہیں نا، اس میں کیا آتا ہے؟ اس میں ستر پوشی کی دعا آتی ہے نا، اللہ مستور عوراتنا و عامر رواتینا. اس کو کثرت سے پڑھیں، ایسی دعائیں کثرت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ میرا پردہ رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے آسانی پیدا کریں. کیونکہ دیکھیں، ہم سب کی زندگی میں چاہے شادی شدہ زندگی ہے یا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ہیلپ لیسنس والی سچویشن ہوگی، اور وہ آپ کو نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں ہماری زندگی میں ہیلپ لیسنس والی سچویشن کہ ہم اسباب سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو بہت کانفیڈنس کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے. کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں کو بند کر سکتا ہے اور ان کی باتوں کو ان کا رخ بدل سکتا ہے، ان کے دلوں کو بدل سکتا ہے کہ وہ یہ باتیں چھوڑ دیں. اور فرض کریں کہ وہ کرتے رہتے ہیں تو یہ ان کے لیے امتحان ہوگا، یہ آپ کے لیے امتحان نہیں ہوگا. آپ اپنی فرسٹریشن کو کم کر لیں وہیں پہ. کسی کا سوال ہے کہ انگیجمنٹ کے بعد اگر لڑکا لڑکی بات کرتے ہیں تو کیا اس کا شادی پہ کوئی اثر ہوتا ہے؟ جی بالکل ہوتا ہے. اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. ہمارے دین میں تو یہی ہے کہ ابھی وہ نامحرم ہیں تو وہ محتاط رہیں اور بہت زیادہ انگیج نہ ہوں. کیونکہ آج کل دیکھیں، یہ باتیں جو ہے نا، یہ ایک لمٹ پہ نہیں رہتی. منگنی کے بعد اگر آپ نے فون نمبر ایکسچینج کر لیے ہیں، لڑکے کے پاس بھی 24 گھنٹے فون ہے، لڑکی کے پاس بھی ہے، اور وہ جب باتیں کر رہے ہوں گے تو یہ بات کہاں تک پہنچ سکتی ہے، اس بات کا ہم سب کو اندازہ ہے. اور ہم بہت سارے کیسز ایسے دیکھتے بھی ہیں. تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ محتاط رویے کے ساتھ صرف یعنی بہت کیلکولیٹڈ اپنی فیملی کے سامنے جب کبھی کوئی بات چیت ہو تو وہ کریں. دوسرا یہ کہ فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی بھی کوئی بات کرتے ہیں، اس میں آپ کم از کم کوئی اگر ریڈ فلیگز ہیں یا کوئی ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا پریپیئرڈ ہونا چاہیے، آپ کے مزاج سے فرق چیزیں ہیں، ویسے رشتہ اچھا ہے تو آپ یہ سیکھیں کہ مجھے اپنے آپ کو بلڈ کیسے کرنا ہے. یعنی میں نے اپنی گروتھ کی طرف اور اس ریلیشن شپ کی گروتھ کی طرف جو ہے وہ کیسے جانا ہے، وہ آپ بہت سی باتیں سیکھ سکتے ہیں.
ٹیچر کیا ہم اپنے بچوں کو جو بالغ ہو گئے ہیں یہ ایز اے سافٹ اسکل سکھا سکتے ہیں کہ ان کو کس طرح کوپ کرنا ہے اپنے اسپاؤسز کے ساتھ؟ جی بالکل سکھا سکتے ہیں. دیکھیں ابھی تو ان کے اسپاؤسز نہیں ہیں نا، تو ابھی آپ ان کو بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، ان کے ساتھ سکھائیں. آپ دیکھیں کہ اکثر اوقات جب ہمارے بچے اپنے ریلیشن شپ میں اپنی ایج کے مطابق الجھ رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو سافٹ اسکل نہیں سکھاتے ڈیل کرنے کے لیے. ہم ان کو ڈانٹ دیتے ہیں، کمپیئر کر دیتے ہیں، یا ان کو یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا ہی قصور ہوگا، تم نے کوئی غلط کام کیا ہوگا. ایسے نہیں ہم نے کرنا. ہم اگر چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جائیں، کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے ان میرڈ لائف میں بہت سے سافٹ اسکلز ان کے اندر ڈیولپ کیے ہوں گے تو جب ان کی شادی ہوگی نا تو ان کو کافی اویئرنیس ہوگی، کافی چیزیں وہ سیکھ جائیں گے اور اس سے پھر آگے چلیں گے. اس کے علاوہ یہ کہ جب میریجیبل ایج میں ہوتے ہیں تو ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے کہ ہم ایسے کوچز ان کو دیں، ایسے کورسز ان کو کروائیں جہاں پہ ان کو میرج سے ریلیٹڈ بہت کچھ سکھایا جاتا ہے. ہمارا اس طرح بھی فوکس نہیں ہوتا. جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ظاہر ہے پھر بچوں میں ویکنیسز رہتی ہیں اور وہ اپنے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے. پلس ان کے اندر یہ مائنڈ سیٹ بنائیں، اسپیشلی لڑکوں کا مائنڈ سیٹ بنائیں. لڑکیاں پھر بھی سیکھنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. لڑکوں کا مائنڈ سیٹ بنائیں کہ اگر آپ کے ریلیشن شپ میں کوئی بھی چیلنج آئے، کبھی بھی آئے، تو آپ نے اچھا لرنر بننا ہے اور آپ نے سیکھنا ہے تاکہ آپ کا ریلیشن شپ گرو ہو. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنی وائف کو بلیم کر کے تو آگے بڑھ جائیں کہ نہیں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے اور یہ عورتیں ہی ایسی نکمی ہوتی ہیں کہ وہ کوئی کام نہیں کرتی. یہ ایٹیچیوڈ نہیں اپنے بیٹوں کو دینا چاہیے. اور بیٹیوں کو بھی، آج کل بیٹیاں بھی جیسے کئی دفعہ کہتی ہیں ہو کیئرز، میں تو 2 منٹ برداشت نہیں کروں گی، تو ان کو بھی سمجھانا چاہیے کہ بیٹا پوری زندگی میں نا اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ میرڈ لائف، یعنی کچھ بھی کسی بھی ریلیشن شپ میں ہم ہوں گے ہمیں بہت سی باتیں برداشت کرنی پڑیں گی. برداشت کریں گے تو وہ ریلیشن شپ چلیں گے، نہیں تو کچھ نہیں چل سکتا. نیکسٹ کوشچن ہے کہ ہاؤ ڈو وی اسٹرینتھن اٹیچمنٹ اف یو آر لیونگ ان اے جوائنٹ فیملی سسٹم ود لٹل پرائیویسی؟ کیسے اٹیچمنٹ کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں جبکہ وی آر لیونگ ان اے جوائنٹ فیملی سسٹم ود لٹل پرائیویسی؟ ویسے ہی کر سکتے ہیں جیسے اگر ہم جوائنٹ فیملی سسٹم میں نہ ہوتے تب ہم نے کرنا تھا. یعنی اس کے لیے کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم کوئی بیریئر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں وہ اسمارٹنیس آنی چاہیے نا. دیکھیں آپ اپنا پیپر ورک صحیح کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جی میرا یہ اٹیچمنٹ سٹائل ہے، میرے ہسبینڈ کا یہ ہے اور میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں، اور اس میں ہمارے کیا کیا ڈائنامکس چل رہے ہیں، یعنی ان لاز کے کیا ڈائنامکس چل رہے ہیں. آپ نے اسی میں سے اسپیس کریٹ کرنی ہے. جب آپ ایک ہیلدی اسپیس کریٹ کرتے ہیں تو وہ اسپیس ایکسپینڈ ہوتی ہے. ہم نیگیٹو اسپیس میں جاتے ہیں اور جب نیگیٹو اسپیس میں جاتے ہیں تو وہ نیگیٹو اسپیس ایکسپینڈ ہوتی ہے اور پھر ہمیں راستہ ہی نہیں ملتا کہ ہم نے کس ڈائریکشن میں جانا ہے. اب کیونکہ آپ نے ایک جنیرک سے سوال پوچھا ہے تو میں بھی آپ کو جنیرک جواب دے سکتی ہوں نا. نہیں تو بہت سے طریقے ہوتے ہیں. جب کسی کا بھی مجھے اسپیسیفک طریقہ پتہ چلتا ہے کہ مثلاً ساس یہ کرتی ہیں اور سسر یہ کرتے ہیں. کئی دفعہ جیسے فار ایگزامپل ایک لڑکی مجھے کہے گی کہ جی ہماری کوئی پرائیویسی نہیں. میں کہتی ہوں اچھا کیا نہیں، ہم اکیلے بیٹھ کے بات بھی نہیں کر سکتے. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ کوئی بات نہیں، فون آپ دونوں کے ہاتھ میں ہے، فون پہ خوب رومانس کریں، خوب گپ شپ لگائیں. وہ ادھر بیٹھ کے چیٹ کریں، آپ ادھر بیٹھ کے چیٹ کر رہی ہیں. تو آپ کے پاس اب تو بلکہ ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے کہ آپ اس کے ذریعے ہی اپنے ہسبینڈ کو بہت اچھی طرح سے پٹا سکتے ہیں. تو طریقے آنے چاہیے. یعنی ہمارے اندر اسمارٹنیس نہیں ہے، ہم صرف ایزی وے آؤٹ ڈھونڈتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی بس یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا، ایک آئیڈیل انوائرمنٹ ہوگا تو دین آئی ول بی ایبل ٹو ڈو ایوری تھنگ. تو آئیڈیل انوائرمنٹ نہیں کبھی بھی ملنے والا، کسی کو نہیں ملنے والا. ہمیں جو بھی ہمارا پرٹیکولر سینیریو ہوتا ہے اس میں سے ہم نے راستہ نکالنا ہوتا ہے. اور اگین اللہ سے دعائیں بہت کیا کریں، کیونکہ اصل تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سارے کام ہونے ہیں نا. ہم خوش ہوتے رہتے ہیں کہ اچھا میں نے یہ سیکھا تھا تو میں نے یہ اپلائی کیا تھا، یہ بات مجھے سمجھ آئی تھی، یہاں سے میں نے پڑھا تھا تو وہ کیا تھا. یہ تو بس چھوٹے چھوٹے اسباب ہیں. جب آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بانڈ اسٹرانگ ہوگا نا تو آپ کو یہ کامل یقین ہوگا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا یہ سینیریو ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان لاز کے ساتھ رکھا ہے، وہاں میرے پاس کوئی پرائیویسی بھی نہیں ہے اور میں ہیلپ لیس ہوں. نہیں، میرے پاس سب سے بڑی پاور کیا ہے؟ دعا کی ہے، کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ نہ میں اپنے ان لاز کو کاٹنے کی کوشش کروں، نہ میں ان کو بددعا دوں، لیکن میں کہوں اللہ تعالیٰ کچھ ایسے کر دے، میرے ایسے ڈائنامکس بہتر ہو جائیں کہ میں اپنا ریلیشن شپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ صحیح بلڈ کر سکوں. اور دیکھیے گا تو صحیح کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، آپ حیران رہ جائیں گے. پہلی بات یہ کہ میرے پاس ٹائم، میرے اور میرے ہسبینڈ کے پاس کام ہوتا ہے جس کے اندر ہم شیئر ٹائم اسپیس شیئر کر سکیں. مطلب اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ میرے پاس بہت سارے انٹینس چیزیں ہوتی ہیں ڈسکس کرنے والی، اباؤٹ پیرنٹنگ، اباؤٹ ڈیلی ہاؤس ہولڈ مطلب رننگ. تو مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے اور ان کو بھی یہ بات فیل ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس انٹرٹینمنٹ کا کمبائنڈ ٹائم کم ہوتا ہے.
ایک تو یہ چیلنج تھا کہ ٹائم کم ہو تو اس کو کیسے مینیج بہتر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یو آر مچ مور ایکسپیرینسڈ ان دس کیس. آپ نے کہا کہ ہمارے پاس ٹائم کم ہوتا ہے اور اسی لیے ہم دونوں کو یہ چیلنج فیل ہوتا ہے. آپ دونوں نے کتنی ورک شاپس اٹینڈ کی ہیں یا کتنے لیکچر سنے ہیں ٹائم مینجمنٹ کے؟ جی ڈاکٹر صاحب، ایکچولی میں پڑھتی رہتی ہوں اس کے معاملے میں بکس. میں نے جیمس کلیئر کی پڑھی تھی، ہیبٹس کی. اس کے علاوہ وہ جو کیا نام ہے، وہ ایٹ دیٹ فراگ اور اس طرح کی میں بکس پڑھتی رہتی ہوں، پلس ٹائم مینجمنٹ کی بھی میں بکس پڑھتی رہتی ہوں. ان میں سے کتنی چیزیں اپلائی کی ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں اپلائی بھی کرتی ہوں. دیکھیں پھر مسئلہ نہیں ہونا ہاں، چاہیے. لیکن مجھے جو چیز فیل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سم ٹائمس ٹائم جو ہے نا اس کے اندر شاید میرے ٹائم میں برکت نہیں ہے. ایک تو مجھے یہ فیل ہوتا ہے، یا مطلب کوئی ایسا ایشو ہے، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک اسپیسیفک آزمائش ہے میرے لیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاؤ ڈو آئی ہینڈل دس، کیونکہ مجھے یوں لگتا ہے کہ ڈسپائٹ آل مائی ایفرٹس آئی ڈو ناٹ گیٹ ٹائم انف. اور جو ٹائم ہوتا ہے میرے پاس وہ میرا یہ پریفرنس ہوتی ہے کہ ان پٹنگ آؤٹ دا فائرس یا ڈسکسنگ دا امپورٹنٹ اسٹف. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں اب جیسے فار ایگزامپل بہت ساری چیزیں جب میں پیرنٹنگ کے متعلق میں نے ڈسکس کرنی ہوتی ہیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، کہ ہمیں اپنی ڈاٹر کو کس طریقے سے ڈسپلن کرنا چاہیے یا کیا اس کے معاملے میں کرنا چاہیے. تو ہم لوگوں کا جو آپس کا ٹائم ہے، پہلے وی یوز ٹو ہیو مچ ٹائم ٹو اسپینڈ ٹوگیدر ان ڈفرنٹ اسٹف دیٹ وی یوز ٹو ڈو ٹوگیدر. ہم سیزنس دیکھ لیتے تھے یا موویز دیکھ لیتے تھے. اب ہم لوگوں کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے ہم لوگوں کے پاس وہ فن کرنے والا ٹائم ایسے نہیں ہوتا. آپ نے جو جواب دیا ہے نا اسی میں آپ کا مسئلہ ہے، اس کا حل ہے. آپ نے کہا ہے کہ میں نے بہت کچھ پڑھا ہے، اور آپ نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں اپلائی بھی کرتی ہوں، لیکن ساتھ ہی آپ نے کہا کہ آئی ایم پٹنگ آؤٹ فائرس. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پٹنگ آؤٹ فائرس کا مطلب ہے کہ آپ ارجنٹ اور امپورٹنٹ کے پیراڈائم میں ہر وقت رہتی ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پلاننگ کہیں فلاڈ ہے. جب آپ پلاننگ صحیح طرح کریں گے تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں ٹائم ملے گا. دوسرا یہ کہ یہ سیزنز دیکھنا، جب آپ کے بچے چھوٹے ہوں، آپ کے پاس بہت ساری اور ایکٹیویٹیز ہوں، تو وہ شاید پریکٹیکل بھی نہیں رہتا کہ آپ، وہ تو ٹائم ویسٹرز میں آتا ہے نا، کہ آپ بیٹھ کے جی اکٹھے سیزنز دیکھ رہے ہیں اور ریلیکس کر رہے ہیں. اب اگر آپ کے بچے بھی ہیں اور کوئی جابس بھی ہیں اور بہت سارے کام بھی ہیں، تو اس میں جو چیز آپ کے لیے فروٹفل ہوتی ہے، جو آپ کے ریلیشن شپس کو بلڈ کرتی ہے، وہ ہے مثلاً آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس میں بچے بھی کور ہو جاتے ہیں، میاں بیوی بھی ساتھ آ جاتے ہیں. مثلاً بچوں نے کھیلنے کے لیے کہیں جانا ہوتا ہے، ان کو آپ پارک لے کے گئے، آپ نے پکنک باسکٹ بنائی ہے، بچے آپ کی آنکھوں کے سامنے کھیل رہے ہیں اور آپ میاں بیوی جو ہے آپس میں گپ شپ لگا رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. اس طرح سے آپ نے ٹائم کو مرج کرنا ہوتا ہے. اور آپ کو یہاں پہ 80-20 پرنسپل کا بھی پتہ ہونا چاہیے. تو مجھے پرسنلی یہ لگ رہا ہے کہ آپ ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپلس کو یا تو صحیح انڈرسٹینڈ نہیں کر رہی ہیں یا ان کو صحیح اپلائی نہیں کر رہی ہیں، اس وجہ سے آپ کی لائف میں بہت سے چیلنجز آ رہے ہیں. ہسبینڈ کو لے کے جیسے کہ انسیکیورٹیز ہوتے، کبھی کچھ ان لوگ کے موبائل سے کچھ مل گیا کرا اپنے کو کچھ، جیسے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد سب چیزیں نارمل ہو گئے ہسبینڈ وائف کے بیچ، پھر بھی لیکن وائف کو ٹرسٹ نہیں آ رہا، ہمیشہ ڈاؤٹ فل ہی رہتی ہے، جبکہ ہسبینڈ ایسے کوئی چیزوں میں انوالو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ابھی اپنا دماغ ایسے ہی ہو گیا کہ ٹرسٹ ہی نہیں آ رہا، ہر بات پہ کچھ نہ کچھ شک رہ رہا. تو یہ چیزوں سے اپنے آپ کو کیسے پروٹیکٹ کرے میم؟ جی، انفیڈیلٹی جو ہوتی ہے، جب ہسبینڈ یا تو چیٹ کر رہے ہیں یا انہوں نے پہلے کیا ہے، یا یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز آپ کو انسیکیورٹی دے رہی ہے، پہلی بات تو یہ کہ کھل کے ایک دفعہ بات کر لینی چاہیے، بہت اچھے انداز میں، ہیلدی طریقے میں کر لینی چاہیے. اور ہسبینڈ کو یہ سمجھانا چاہیے کہ یہ ہمارے ریلیشن شپ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ یہ میرے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور یہ آپ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جو چیٹنگ ہے وہ آپ کو دنیا اور آخرت کی رسوائی دے گی، تو آپ اس کو ٹھیک کر لیں. اس کے اوپر ہم نے ٹاک بھی دی ہوئی ہے. اسی طرح یہ ہمارا میریٹل پرابلم پہ mybetterhalf.com پہ ہم نے کیا تھا انفیڈیلٹی کے ٹاپک کو. آپ انفیڈیلٹی کے بارے میں اوور آل بھی پڑھ لیں کہ اس کے بارے میں کیا کچھ بتایا جاتا ہے. اور پیرانوائڈ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بار بار فون چیک کریں، چیزیں چیک کریں، لیکن یہ کہ اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے. پہلے ہسبینڈ سے، یعنی اس کے گریڈڈ لیولز ہوتے ہیں، پہلے آپ ہسبینڈ سے بات کرتے ہیں، ان کو تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں، اگر وہ اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو پھر آپ دونوں فیملیز کو بلا کر بٹھا کر بات کرتے ہیں کہ جی یہ چیلنج ہے، اور اس چیلنج کو جب تک ٹھیک نہیں کیا جائے گا تو ہماری شادی شدہ زندگی آگے نہیں چل سکتی. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ فوراً چھوڑ دیں، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہی ہوں کہ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یو آر ٹیکنگ دس میٹر ویری سیریسلی، اور اس کو سیریسلی لینا چاہیے.
کئی خواتین اس پہ جو ہے یعنی بہت سارے میسڈ اپ ایموشنز کے ساتھ جاتی ہیں. تو بہت اسٹیبلٹی کے ساتھ اس پہ بات کریں, بہت کلیئرٹی کے ساتھ اس پہ بات کریں, اور اپنے اسپاؤس کو بتائیں کہ یہ ایک ایڈکٹیو پیٹرن ہوتا ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں کسی ایکسپرٹ کے پاس جانا چاہیے اور طریقے آپ کو سیکھنے چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو اس سے کیسے بچائیں گے. جی مجھے بہت اچھا لگا سیشن, بہت رہنمائی ملی ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے یہ کوشچن کرنا چاہتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ نا بہت زیادہ شکی مزاج ہیں. وہ بات بات پہ شک کرتے ہیں, لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, اور اب وہ روٹ کے دوسرے ملک چلے گئے ہیں اور سائلنٹ ایموشن دے رہے ہیں. تو میرے پاس بچے ہیں, میں اپنے ایموشن پہ کنٹرول نہیں کر رہی, تو میں کیا کروں؟ ایک تو آپ اگلا سیشن ہمارا اٹینڈ کریں, دوسرا ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں آن لائن جتنا کنٹینٹ آپ کو ملتا ہے اس کو پڑھیں, اور تیسرا یہ کہ اپنی سیلف کیئر کے ماڈل کو بڑھائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل سے شک والی کیفیت کو نکالیں. دوسرا آن لائن جا کے پڑھیں کہ جب ہسبینڈ شک کرتے ہیں یا اسپاؤس شک کرتے ہیں تو اس ایسی سچویشن کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے. یہ ان کی اپنی چائلڈہڈ انسیکیورٹیز ہوں گی جس کی وجہ سے وہ اس قسم کے معاملات میں گھرے ہوئے. تو آپ کو ملٹیپل ایریاز پہ کام کرنا ہے, لیکن پہلے اپنے آپ کو جذباتی طور پہ اسٹیبلائز کریں, پھر اس کے بعد یہ چیزوں کو دیکھیں. میں نے فرسٹ ٹائم سیشن جوائن کیا آپ کا, بہت اچھا ہے. اچھا مجھے یہ کوشچن کرنا ہے کہ ہم کمیونیکیشنس کو کیسے بیٹر کر سکتے ہیں. میرے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان میں کمیونیکیشن بہت, ہم مطلب پاس ہو تو ہماری باتیں نہیں ہوتی ہیں, لیکن اگر ہم دور ہو, مطلب میں ابھی یہاں پر ہوں, آؤٹ آف کنٹری ہوں, پاکستان سے باہر ہوں, ڈھاکہ میں, تو جب وہ وہاں ہوتے, ابھی میں 9 months کے بعد یہاں آئی ہوں, جب وہ وہاں آتے تو فون پہ ہماری اچھی کمیونیکیشن ہوتی تھی, لیکن جب میں پاس ہوتی ہوں تو وہ مطلب اپنی اس میں لائف میں رہتے ہیں, موبائل میں, یا دوسروں کو ڈسکس کرتے ہیں, فلانے دوست نے یہ کہا, اچھا یہ اس نے یہ بات کی. تو اس چیز سے مجھے بہت مطلب ہوتی ہے. پہلے تو میں سن لیتی ہوں, سنتی میں ہوں, مطلب آئی ایم اے گڈ لسنر, لیکن مجھے اس چیز سے اندر اریٹیشن ہوتی ہے کہ ہماری اپنی بانڈنگ نہیں ہوتی. مطلب وہ, اور اگر ان کی فیملی میں کوئی ایسے نیگیٹو پوائنٹس بھی ہوں تو وہ ان کو میرے ساتھ اوپنلی ڈسکس نہیں کرتے. اندر اندر ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہاں پر ان کی غلطی تھی, لیکن انہوں نے مجھے کبھی اپریشیٹ یا کبھی اس طریقے سے بات کہ ہاں تم ٹھیک ہو, یہ لفظ کبھی نہیں بولا. مطلب مجھے میرا کوئی اندر سے نیگیٹو پوائنٹ کوئی ایسا جو وہ بار بار پنگ کر سکیں, وہ فائنڈ آؤٹ کریں گے. مطلب ہمارے اندر کمیونیکیشن اس طرح سے نہیں ہوتی ہے جیسے ایک ہسبینڈ وائف کے درمیان ہونی چاہیے. میں کیا ٹاپکس میں سوچتی ہوں, ٹاپکس مطلب, لیکن ٹاپکس سمجھ نہیں آتے کہ کیا بچے ہیں, بچوں سے ریلیٹڈ کچھ ہو جاتی ہے بات. کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ جو میں نے فرسٹ بولا کہ کمیونیکیشن کو کیسے بیٹر کیا جا سکتا ہے. یہ جو پہلا سیشن ہے نا, اس پوری سیریز میں یہی چیزیں میں نے آپ کو سکھانی ہیں. تو کمیونیکیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے اگین کوئی سوئچ نہیں ہے آن آف کرنے کا, کوئی ایک لائن کا فارمولا نہیں ہے. آج میں نے آپ کو پہلا سٹیپ دیا ہے, اور پہلا سٹیپ یہی ہے کہ آپ جو اٹیچمنٹ سٹائل ہے اپنا بھی دیکھیں, اپنے ہسبینڈ کا بھی دیکھیں, اور اسی میں سے پوائنٹس نکالیں کہ میں کس طرح سے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے کمیونیکیشن کو بہتر کر سکتی ہوں. نیکسٹ ٹائم ہم ایموشنل ریگولیشن کی بات کریں گے, اس میں سے بھی آپ کو پوائنٹس ملیں گے. اس کے بعد ہم اگلا ٹاپک کریں گے. تو ان 8 ٹاپکس میں آپ کو بہت کچھ ملے گا جس سے آپ اپنا کمیونیکیشن ٹھیک کر سکتی ہیں. آپ انہی باتوں پہ فوکس کریں جو ہر سیشن میں کروائی جائیں گی. میم میرا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں نیولی میرڈ ہوں, 2 months ہوئے میری میرج کو, اور میرا یہ تھا کہ میں بہت زیادہ انٹروورٹ ہوں, شروع سے کم کو ہوں, میں بہت زیادہ کسی سے گھلتی ملتی نہیں ہوں, بہت اینٹی سوشل بھی ہوں. میرے ہسبینڈ بھی ایسے ہی ہیں, مطلب وہ بھی بہت زیادہ بات نہیں کرتے, لیکن وہ مجھ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں اب بہت زیادہ باتیں کروں. میں ان سے باتیں نہیں کرتی. اب وہ ابراڈ ہوتے ہیں اور میں ادھر ہوتی ہوں, تو لانگ ڈسٹینس ریلیشن شپ بھی ہے, اور لیکن وہ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں میں تمہیں کال پہ کیسے کمیونیکیٹ کروں, تم تو کوئی بات ہی نہیں کرتی, جبکہ وہ بھی کوئی بات نہیں کرتے. اور سیکنڈلی کہ ان کا کچھ مجھے پتہ چلا ہے کہ ایکسٹرا میریٹل افیئر بھی ہے. تو اس چیز نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا کہ شاید اس وجہ سے وہ میرے سے سیٹسفائی نہیں ہوتے کہ ان کو زیادہ گپ شپ کرنے والی لڑکی پسند ہے. اور جو ان کا ہے جس کے ساتھ وہ ان کے ساتھ کافی عرصے سے, مجھے لگتا ہے میں نے ان کا سوشل میڈیا چیک کیا تھا 7 years اگو ہی سمجھ لیں کہ وہ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو تھے دونوں, اور انہوں نے ایک دوسرے کو فالو کیا ہوا ہے. جبکہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہی از ویری پائس ہیں, وہ بہت نیک ہیں, اور وہ نا مطلب کہ جو لڑکی ہے وہ بہت زیادہ, میں نے اس کو دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ, وہ بہت زیادہ ماڈرن ہے,
اور بہت زیادہ اسٹائلش سی ہے، لیکن میرے ہسبینڈ کہتے ہیں مجھے کہ وہ ان کو اس طرح کی لڑکیاں نہیں پسند، وہ مجھے کہیں گے کہ میک اپ نہ کرو، بال لمبے رکھو، نہ کٹواؤ یہ وغیرہ. تو میں پھر ان کنڈیشنس کو کیسے سارٹ آؤٹ کروں؟ اور پھر یہ کہ وہ میرے سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ میں ان سے بات نہیں کرتی، میں کال کرتا ہوں جبکہ وہ خود بھی بہت زیادہ انٹروورٹ ہے، وہ کوئی بات نہیں کرتے میرے سے. اچھا دیکھیں، جو انٹروورٹ پرسنالٹی ہوتی ہے نا، ان کے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی سے بھی بات نہیں کر سکتے. جو انٹروورٹ پرسنالٹی والے لوگ ہوتے ہیں اور جو ان کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ان سے وہ بہت کمفرٹیبل ہوتے ہیں اور آرام سے بات کر لیتے ہیں. ہاں، جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرنے میں مطلب میں ویک تو نہیں کہوں گی، لیکن میں کہوں گی کہ اس طرح نہیں کرتے جیسے جو لوگ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. تو آپ کو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کچھ کامن گراؤنڈز ڈھونڈنے ہوں گے جس پر آپ بات چیت کر سکیں. اور اگین دیکھنا ہوگا، آپ کو اپنا سٹائل دیکھنا ہوگا کہ آپ کا اپنا اٹیچمنٹ سٹائل کیا ہے اور آپ کے ہسبینڈ کا اٹیچمنٹ سٹائل کیا ہے. جب آپ اپنا دیکھ لیں اور اپنے ہسبینڈ کا دیکھ لیں تو پھر آپ اس کے مطابق کچھ نہ کچھ پوائنٹس نکالیں. دوسرا یہ کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں جو چیزیں پسند کرتے ہیں، اگر آپ ان کے کوئی ایسا ریلیشن شپ ہے جس سے بہت ناراض ہے اور آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کیونکہ جو بیہیویئرز آپ کے ہسبینڈ چاہ رہے ہیں وہ آپ نہیں دے رہی اور وہ حلال اور جائز بیہیویئرز ہیں جو آپ کے ہسبینڈ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو اپنے آپ کو گروم کرنا ہوگا ان کے لیے. وہ آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ساری دنیا کے سامنے آپ ایکسٹروورٹ بن جائیں، ہر ایک سے بات چیت کرنا شروع کر دیں. وہ اپنے ساتھ چاہ رہے ہیں کہ آپ کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو جائے. تو آپ کو ان ڈائنامکس کو تھوڑا ٹھیک کرنا پڑے گا. اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جب ہم اپنے آپ کو نا، یعنی ہمارے اندر کوئی ایسا ٹریٹ ہوتا ہے جو کہ غلط نہیں ہوتا لیکن وہ ہمیں بادر کر رہا ہوتا ہے اور ہم اپنے آپ کو کانسٹنٹلی یہ میسج دیتے ہیں، مثلاً آپ اپنے آپ کو بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ میں دراصل انٹروورٹ ہوں، دراصل میں انٹروورٹ ہوں، تو پھر آپ کا دماغ آپ کو یہی بتاتا ہے کہ سنس یو ار انٹروورٹ یو کی ناٹ ٹاک. لیکن اگر آپ کہتی ہیں کہ ہاں میں انٹروورٹ ہوں بٹ آئی کین ڈیولپ اے ویری گڈ ریلیشن شپ ود مائی ہسبینڈ، تو آپ ان سے بات چیت کریں گی اور ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بلڈنگ کی طرف جائیں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ آٹومیٹیکلی آپ کا ریلیشن شپ گرو کرنا شروع کر دے گا. تو جب وہ گرو کرے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہیں پھر وہ باقی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچا پائیں گے. باقی اللہ سے دعا کریں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کم سے کم ہوں. ایکچولی میرا سوال یہ ہے کہ شادی ہو کے 1.5 سال ہوئے ہیں. وہ ہوتا یہ ہے کہ ہسبینڈ جو ہے زیادہ تر ان کی پریورٹی جو ہے ان کے پیرنٹس اور ان کی ماں کا یہ ہوتا ہے گھر پہ. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے پیرنٹس کے بعد ہی میرا وائف اور میرے بچے جو بھی ہیں ان کا پریورٹی ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ شادی ہونے کے بعد وہ کمپلیٹلی اوائڈ کرے بیوی کو اور بچے کو اور سارا ٹائم جو ہے اپنے والدین اور ان کے بہن اور ان کے بچوں کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ ٹائم اسپینڈ کرے. یہ بہت میں سمجھانے کی بھی کوشش کرتی ہوں لیکن ہو نہیں پاتا ہے. لیکن میں اس کو کیسے ڈیل کر سکوں؟ میں کیسے ان کو سمجھاؤں کہ وائف کی بھی کچھ پریورٹیز ہوتے ہیں، ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے چاہیے. جب ہم کسی دفتر میں کام کرتے ہیں نا، اور اگر ہم مینیجیریل لیول پہ ہیں اور ہم اپنے سے نیچے والے کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں سمجھتا، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے اوپر باس پہ جاتے ہیں. تو جب آپ اپنے ہسبینڈ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہیں اور وہ نہیں سمجھ رہے، تو پھر آپ اوپر والے سے دعا کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو کھولے. پہلا کام تو یہ ہے. دوسرا یہ کہ فرسٹریٹ نہ ہوں. آپ یہ نوٹ کریں کہ جب آپ کے ہسبینڈ جو ہیں اپنے پیرنٹس، اپنے بہن بھائی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہنستے بولتے، گپ شپ لگاتے ہیں. اب یہ ان کا شروع سے نارم بنا ہوا ہے، انہوں نے بچپن سے یہ سیکھا ہے اپنے اٹیچمنٹ سٹائل میں کہ جی ماں باپ بہت امپورٹنٹ ہیں، بہن بھائی بہت امپورٹنٹ ہیں، اور بیوی تو دوسری ہوتی ہے، باہر کی آئی ہوئی ہوتی ہے. یہ کامن سا ایک سینیریو ہے. تو آپ کو دیکھنا ہے کہ ان کے کون سے ایسے بیہیویئرز ہیں جن کے وہ بہت یوز ٹو ہیں. اور کیونکہ بیوی کیا کرتی ہے کہ بیوی فوراً ہی اپسیٹ ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے کہ میں آئی ہوں اس گھر میں اور میرے ہسبینڈ مجھے ٹائم نہیں دے رہے، اور وہ ان سے اس بات پہ بات چیت کرتی ہے جس میں آپس میں کانفلکٹ ہو جاتا ہے. تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ والے اچھے بیہیویئرز جن کے وہ بچپن سے یوز ٹو ہیں، ان کے اٹیچمنٹ سٹائل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کے والدین اور گھر والے ان کو دیتے ہیں، ان بیہیویئرز کو زیادہ بڑھانا چاہیے اور ان کے ساتھ کوئی ہیلدی کمیونیکیشن کرنی چاہیے، کوئی گپ شپ لگانی چاہیے کہ خود بخود ان کا جھکاؤ جو ہے وہ ایک بیلنس میں آئے. یہ نہیں میں کہوں گی کہ جھکاؤ ٹوٹلی آپ کی طرف ہو جائے، کیونکہ ہم ڈس بیلنس نہیں کریٹ کرنا چاہتے. یعنی کسی بھی حالت میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جی والدین کا جو جائز حق ہے وہ بھی آپ کے ہسبینڈ کو دینا آئے، بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھنا آئے، لیکن بیوی اور اپنی اولاد کو بھی نہ بھولیں. تو یہ آپ کو بہت سینسیبل اور سمارٹ طریقے سے سچویشنز کو ڈیل کرنا پڑے گا، اس سے پھر یہ مسئلہ حل ہوگا. میم میری شادی ہو کے 30 ایئرس ہو گیا اور الحمدللہ میرے بچے بڑے ہو گئے، لیکن 10 ایئرس بیک کچھ ایسا ہوا میرے لائف میں کہ میرے ہسبینڈ کے فون پر مجھے کچھ ایسی چیزیں دکھے، کچھ ایسی باتیں دوسروں کے ساتھ دکھے جو میں کسی مطلب جو ایک وائف کے ساتھ ہی ہو سکتی وہ جو ہے کہ کسی اور کے ساتھ کرے.
اور میرے ساتھ کبھی زندگی میں ویسی کوئی بات ہوئی نہیں, کبھی کبھی آج تک بھی نہیں ہوا, پہلے بھی نہیں کرے, فرسٹ ڈے. تو وہ جو باتیں ہیں نا وہ میرے دماغ میں اتنے گھر کر گئے کہ میں آج بھی وہ چیز کو بھول نہیں پائی. کئی سال تک تو میں صحیح بات بھی نہیں کرتی تھی میرے ہسبینڈ سے. انہوں نے مجھ سے معافی مانگا اور ہم نے مکہ میں جا کے انہوں نے مجھ سے معافی مانگا, یہ بہت بڑی چیز ہے میرے لیے. لیکن کیونکہ میں بہت ایموشنل ہوں تو میرے لیے وہ چیز اتنی, آج بھی میں جب بات کرتی ہوں نا تو مجھے وہ پورا سینیریو اور وہ پورا جو فون پر میں نے دیکھا تھا نا وہ پورا میرے سامنے آ جاتا. تو اس کے بعد سے میں اپنے آپ کو صحیح ہینڈل کرنا مجھے نہیں آتا. اور کیونکہ میرے ہسبینڈ کیسے کمیونیکیشن میں بہت کم میرے ساتھ کمیونیکیشن ہوتا ان کا, اور باہر والوں کے ساتھ چاہے وہ ان کا بزنس ہے اور وہیں پہ انہوں سب کے ساتھ بہت اچھا رہتے ہیں, بہت نام سے رہتے ہیں اور بہت اچھا سب کے ساتھ مینیج کرتے. تو مجھے ایسا ہوتا ہے کہ صرف میرے ساتھ ایسا ہے کہ گھر میں آپ اتنے خاموش, اتنے انٹروورٹ رہ رہے ہیں اور باہر آپ کے اچھا سے نام ہے اور سب کے ساتھ اچھے رہ رہے ہیں, اور آپ کا فون پہ ویسا رہا. تو میں اس کے بعد تو میں کبھی فون چیک ہی نہیں کری, مجھے رہا ہی نہیں کبھی چیک کرنے کا. لیکن کہیں نہ کہیں وہ جو پچھلی جو چیزیں ہوئے نا تو میرے لائف میں آج بھی وہ افیکٹ کرتے ہیں اور مجھے بہت اندر سے ایسا کرتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو ہینڈل ہی نہیں کر پاتی. ایسا لگتا ہے کہ میں شاید اپنے آپ کو اسمارٹلی ہینڈل نہیں کر رہی ہوں, یا مجھے کیسا کرنا ہے مجھے نہیں آ رہا ہے وہ. جی, اس میں نا ایک تو آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کا ابھی کرنٹ سیلف کیئر ماڈل کیسا ہے, آپ اپنا خیال کتنا رکھتی ہیں, آپ کی روٹینز کتنی ہیلدی ہیں, آپ کی صحت پہ آپ کتنا انویسٹ کرتی ہیں, ہر طرح کی صحت پہ, جس میں فزیکل, ایموشنل, مینٹل, اسپریچول ہیلتھ آپ کی ہوتی ہیں. اور پھر اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سارے فیکٹرز ابھی کرنٹ ٹائم میں ٹھیک ہیں, اگر نہیں ٹھیک تو پہلے ان کو ٹھیک کریں, اور اگر ٹھیک ہیں تو پھر آپ پاسٹ کی ہیلنگ کرتے ہیں. اور پاسٹ کی ہیلنگ کے لیے اگین آپ کو بہت سے آن لائن فری ریسورسز مل جائیں گے, ہاؤ ٹو ہیل دا پاسٹ, اور آپ ان کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھیں اور ان کو اپلائی کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے تو اگین آپ کو پرسنلائز کوچنگ کی طرف جانا چاہیے, تاکہ آپ خود سیکھیں کہ میں نے اس پاسٹ کی جو میرا ہرٹ آیا ہے اس کو میں نے ہیل کیسے کرنا ہے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم ڈاکٹر کنول, آپ کے اسپیشل وقت کے لیے اور اتنے بہترین طور میں ڈیٹیل میں پیشنس کے ساتھ آنسر کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کریں اور آپ کی لائف میں مزید خیر اور برکتیں عطا کریں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور تمام آڈینس کا بھی بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. آپ کے بہت سے سوالات کو نہیں لیا گیا, انشاءاللہ نیکسٹ سیشنز میں آپ اٹینڈ کیجیے, اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے سوالات کو. اب ڈاکٹر کنول, میں چاہتی ہوں کہ آپ جاتے جاتے کوئی ہمیں اینڈ پہ کچھ کہنا چاہیں. کیا آخری الفاظ ہیں جو آپ ہمیں کہنا چاہیں گی ایٹ دی اینڈ آف سیشن؟ میں یہی بات کہنا چاہوں گی کہ جو ایک اچھی شادی شدہ زندگی ہوتی ہے نا, اس میں دونوں جو پاؤزز ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, بلکہ شادی شدہ زندگی میں دونوں اپنی امپرفیکشنز کے ساتھ آتے ہیں, لیکن وہ ایک دوسرے کی ڈفرینسز کو رسپیکٹ دیتے ہیں, اس سے سیکھتے ہیں, اور اسی کے ساتھ دونوں مل کے گرو کرتے ہیں, اور یہیں سے ان کے ریلیشن شپ میں اسٹرینتھ آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس ہیلدی پیراڈائم سے اپنی شادی شدہ زندگیوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. ہمیں بہت ساری دعائیں بھی کرنی ہیں اپنی شادی کو بہترین کرنے کے لیے, انشاءاللہ بالخیر. کنیکٹڈ رہیے, مزید لوگوں کو بھی شامل کیجیے, اور جو کچھ بھی سیکھا ہے کوشش کریں اس کو اپلائی کریں, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے. انشاءاللہ اینڈ اپ کرتے ہیں سیشن کو. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.